اور ایک دفعہ ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا کی عورت کا درجہ زیادہ ہے یا جنت کی عورت کا؟ تو آپ نے کہا دنیا کی عورت. کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ ان کے ذہن میں وہ خیال تھا کہ ہم تو مٹی سے بنی ہیں، بڑھاپا بھی آتا ہے، موت بھی آتی ہے، پیشاب بھی ہے، گندگی بھی ہے. وہ تو مشک عنبر زعفران سے بنی ہیں، موت بھی نہیں، بڑھاپا بھی نہیں، پیشاب بھی نہیں، پخانہ بھی نہیں، تو وہ تو بڑے اعلیٰ ہیں. تو میرے نبی نے فرمایا ام سلمہ دنیا کی عورت نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، اللہ کی بندگی کرتی ہے، گناہوں سے بچتی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں پر ایمان والی عورتوں کو اوپر کر دے گا. تو کہاں جنت کی لڑکی، اس پر اللہ نے اپنے چہرے کا نور ڈالا. اس کے بعد اس کی کیفیت کیا ہے کہ تم نے اس کو یوں دیکھا تو تمہیں اس کے حسن کا ایک لیول نظر آیا، پھر تم نے ادھر دیکھ کر پھر یوں دیکھا، ایک دو سیکنڈ کی بات ہے، تو رب ذوالجلال کی قسم اس کا حسن پہلے سے ہزاروں گنا بڑھ چکا ہوگا. پھر تیسری نظر ڈالی تو اس کا حسن ہزاروں گنا آگے جا چکا ہوگا. لہٰذا صرف اپنی بیوی کو بیٹھ کے دیکھتا رہے، ہزاروں سال دیکھتا رہے تو لذت ختم نہیں ہوگی. سب سے چھوٹا جنتی جب جنت میں جائے گا تو اپنی بیوی پہ نظر پڑے گی تو 40 سال صرف دیکھتا ہی رہے گا. تم تو 4 منٹ بیوی کو نہیں دیکھ سکتے، لڑائی شروع ہو جائے. دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھتے رہو. میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، میری شارخ سے زیادہ میرے قریب ہے. تم کروڑوں سال صرف دیکھتے رہو، رے اللہ کی قسم تمہاری لذت میں کمی نہیں آئے گی، نہ تمہیں کھانے یاد رہے گا، نہ پانی یاد رہے گا، کچھ بس دیکھنے کا مزہ لیتے رہو. تو پلانے والیاں یہ ہیں. میرے نبی نے فرمایا کہ انگلی کا اتنا حصہ سورج کو دکھا دے، اتنا، یہ فنگر ٹپ جس کو کہتے ہیں، یہ اگر جنت کی لڑکی فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا. سورج جیسے سورج کے سامنے تارے نظر نہیں آتے، جنت کی لڑکی کے فنگر ٹپ کے سامنے سورج نظر نہیں آتا. تو ابن عباس نے فرمایا جس کی فنگر ٹپ ایسی ہے اس کا چہرہ کیسا ہوگا.